زیادہ ڈیٹیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب کو میں زیادہ ڈیٹیل جا ہی نہیں سکتی، حالانکہ یہ سورہ جو ہے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل طلب کرتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں جا رہی ہوں، آپ لوگ کو صرف اس کا مزہ چکھا کے آگے نکل جاؤں گی۔ مدنی صورتوں کو ہم تشریحاً کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بس ہلکا سا کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مدنی صورتوں کے نہج کیسے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مدنی صورتیں ہجرت کے بعد ہوتی ہیں، ہجرت کے بعد والی صورتیں، اور ہجرت کے بعد والی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ پوری کا پورا سسٹم، اسلامک لاز جو ہوتے ہیں وہ رکھے جا رہے تھے، اور وہاں پر آپ کو سمجھنا یہ ہوتا ہے مدنی صورتوں کا پس منظر، وہاں پر کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ وہاں پر آلریڈی یہود پہلے سے تھے۔ یثرب، مدینے کا نام یثرب تھا پہلے، یہودی جو تھے یثرب کے اطراف میں پہلے سے رکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی آنے والے، اور وہ یہی سمجھ کے تھے کہ بنی اسحاق سے آئیں گے، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہ گئے تھے، تخلیق جب وہ کعبہ شریف کو بنایا تھا اس کے بعد میں یہیں پر رہ گئے، ان کی کلان ادھر ہی چلتی رہی۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حضرت بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام تھے، وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے فلسطین میں، اور وہاں پر وہ رہتے تھے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو اسحاق علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں ان کی پوری کلان میں چل رہا تھا یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ چل رہا تھا، کہ وہاں پر پوری کی پوری نبوت جو تھی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو تھا وہ بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، کہ وہاں یوشع بن نون جتنے بھی انبیاء آئے ادھر چل رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو، یہودیوں کو یہی تھا کہ ہمارے کلان میں سے، ہمارے لینیج میں سے ہی آخری نبی آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے یہود کہ ہم عالم ہیں اور باقی سب جاہل ہیں، اہل کتاب ہے اور باقی سب کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کا وہ اپنے آپ کو، ان کو مال لوٹنا اور سارا کچھ ان کے اوپر ہی، مطلب سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ پکڑ ہی نہیں ہوگی، ہمیں گناہ ہی نہیں ہوگا کچھ بھی ان کا پکڑنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو تھی وہ بہت اہم تھی سمجھنے کے لیے، تو اب ان کی کتابوں میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور جب یہ تشریف لائیں گے تو ہم ایمان، اور وہاں کے جو لوگ رہتے تھے نا مدینے میں، جو یمن کے لوگ آ کے بس گئے تھے، وہاں پر یمن کے قبیلے آ کے رہتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو نبی آئیں گے، آخری نبی، ہم ان کے ساتھ میں مل کے مشرکین، جو مکے کے مشرکین ہیں ان کے اوپر ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ تو یہ جو مدینے میں رہنے والے جو قبیلے کے لوگ تھے، ان لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا، یمنی تھے وہ لوگ کو تو ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ میں یہودی کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، ڈکلیئر ہو گئی مدینے میں، مکے میں، تو یہ جو یمنی تھے، عربز تھے، یہ لوگ گئے اور وہاں پر بیعت کر بھی لیے، اور آ کے جب کہنے لگے کہ دیکھو نبی آ گئے، تم ہی تو ہمیں بتاتے تھے، اور وہاں پر نبی کی بعثت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بنی اسماعیل سے ہے، ان کے اندر ہر درمی آ گئی کہ ہم نہیں مانیں گے ان کو۔ تو یہ لوگ یثرب میں، یہودی پہلے سے انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اب یہ لوگ پلٹ گئے، تو ان کے لیے بہت ساری وعیدیں آئیں گی یہود کے اوپر، اور دشمن بن گئے تھے پکا پختہ۔ تو اب دشمن کون کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ایک تو مشرکین مکہ، یہود، اور جو اطراف کے قبائل تھے وہ لوگ بھی دشمن تھے۔ یہودیوں کا کیا حال ہوا تھا کہ یہاں سے ان کی بدعہدی اور بدشکنی کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا، مدینے میں رہتے تھے وہ لوگ پہلے، پھر ان کو نکال دیا گیا جب ہجرت ہوئی اور جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، اس کے بعد میں پھر یہ لوگ کو نکال دیا گیا۔ اب یہاں پر سورہ احزاب میں آپ لوگ دیکھیں گے 3-4 اہم احکامات ہیں۔ سب سے اہم تو یہاں پر جنگ احزاب، یعنی جنگ احد بھی کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ڈیٹیل رہیں گی، اور زہار کا حکم ہے، لیکن زہار کا حکم یہاں نہیں آئے گا، سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے زید رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ میں، ان کی جو وہ تھے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ، کیونکہ حضرت بی بی زینب جو ہے ازواج مطہرات میں سے ہے، تو زید کے نکاح میں تھے، تو وہ لے پالک بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ان سے نکاح کرنے کا۔ تو اس زمانے میں عربز میں تھا، لے پالک بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا مانتے تھے، تو اس کے بھی احکامات آئیں گے اس کے اندر کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اور جو دوسرے احکامات آئیں گے وہ یہ ہے کہ میراث میں آپ کو بتائیں مہاجرین اور انصار کون ہوتے تھے۔ مہاجرین وہ ہوتے تھے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے تھے، اور انصار وہ ہوتے تھے جو مدینے میں رہنے والے تھے۔ تو مہاجرین جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے تو انصار کے لیے یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو اور دلوں کو کھول دو۔ تو جب یہ لوگ اپنے گھروں کو اور دلوں کو کھول دیے تو اپنی جائیدادوں کو تقسیم کر دیا ان کے بیچ میں، جس کے 2 بیویاں تھے تو ایک کو طلاق دے کے وہ اپنی بیوی کو بھی ان کو دے دیتے تھے نکاح میں اپنی مال و جائیداد، اور ان کے میراث میں بھی ان کا حق ہوا کرتا تھا۔
تو اب بعد میں یہ سورہ کے بعد میں ان لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ جو پہلے تم کو حکم دیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب صرف اور صرف رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کا ہی میراث میں حق ہے، اب کسی اور کا حق نہیں ہے اس کے اندر، یعنی مہاجرین کا یا دوسرے مؤمنین کا آپ کی میراث میں حق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دینا چاہو تو اپنی 1/3 وصیت میں سے دے سکتے ہیں، تو وصیت کے احکامات آ چکے تھے، تو پھر اس کے بعد میں یہ یہاں پر حکم آیا کہ اب ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے احکامات تھوڑے سے آپ دیکھیں گے اس کے اندر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مدنی سورے پہلے نہیں شروع کرنے کی یہی وجہ تھی، کیونکہ اس کے اندر احکامات آتے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی یہ نہیں پتا کہ ایمان بنا ہوا نہیں ہے، مشرکین مکہ کا کیا حال تھا، پولیٹیکل سچویشن۔ دیکھیں قرآن پاک کو ہم ثواب کے لیے پڑھیں، بے شک ثواب ہے، اجر ہے، لیکن سچویشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اطراف میں کیا ہو رہا تھا، یہ آیات اتری تو کیوں اتری۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ چاہے کچھ ہو جائے باہر، ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے، ہم تو قرآن پڑھیں گے بیٹھ کے، ایسا نہیں ہے، سچویشنز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہر حالات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پولیٹیکلی سسٹمائزڈ ریلیجن ہے ہمارا، اسی لیے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے دنیا میں رکھا ہے، ہم ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے جو ایک دم بلیغ کلام ہے، اس کے اندر جو آیات ہے، اس کے اندر جو احکامات ہے وہ ایسے ہے کہ یونیورسل لا کہہ سکتے ہیں، جب کہیں اس کو اپلائی کیا جائے تو وہاں کچھ بھی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیں گے یہ سورہ کے جو اس کا نام تو آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، میں اس کو بتاؤں گی کہ آیت نمبر 20 کے اندر آ جائے گا، اس کی وجہ سے اس کا نام احزاب دیا گیا ہے۔ اب اس کا زمانۂ نزول کیا تھا کہ یہ سورہ کے مضامین 3 اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں۔ ایک غزوہ احزاب جو شوال میں 5 ہجری میں پیش آئی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا غزوہ بنی قریظہ جو یہاں پر ذی القعدہ کی 5 ہجری میں پیش آئی تھی، ٹھیک ہے، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ احزاب، اور تیسرا حضرت زینب سے رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذو القعدہ میں ہوا تھا، اب یعنی اسی سال یعنی کہ 5 ذو القعدہ میں، ٹھیک ہے۔ اب ان تاریخی واقعات سے سورہ کا زمانۂ نزول متعین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اب دیکھیے تاریخی پس منظر کیا تھا، جنگ احد جو ہے شوال کی 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے، آپ کو پتہ ہے جنگ احد کا میں پھر بھی بتا رہی ہوں کہ 3 ہجری میں کیا ہوا تھا، شوال کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ افق ہے، یہاں پر آپ تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے غفلت کی، جیسے ہی دیکھا کہ ہم جیت گئے تو وہ شکست، جب انہوں نے دیکھا نا لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہو گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی، وہ تیر اندازوں کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے مشرکین عرب جو ہے یہود اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھی اور انہیں امید بن گئی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو ایک دم ختم کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ختم کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان کے بڑھتے ہوئے جتنے حوصلے ان کے حوصلوں کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے، ان واقعات سے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ جنگ احد کے بعد میں پہلے ہی سال میں وہ ظاہر ہو گئے۔ کیسے ہوئے؟ جنگ احد پر 2 مہینوں سے زیادہ نہ گزرے تھے، کب یعنی کہ 3 ہجری، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں 2 مہینے ہوئے تھے صرف، تو کیا ہوا تھا وہاں پر نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روک تھام کے لیے وہاں پر ایک سریہ ابو سلمہ، اب دیکھیں سریہ کسے کہتے ہیں، سریہ کہتے ہیں جس کے اندر یعنی کہ کوئی فوجی مہم کو، ایسی فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوتے تھے، اور غزوہ اس جنگ کو یا مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹولی کو بھیجنا پڑا، پھر سفر 4 ہجری میں، 3 ہجری میں احد ہوئی تھی شوال کی، اب سفر کی 4 ہجری میں قبائل عزل اور قارہ، یہ 2 قبیلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آدمی مانگے تاکہ وہ ان کے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دے۔ اب کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اصحاب کو ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر کیا ہوا، رجیح ایک جگہ ہے جدہ اور رابغ کے درمیان میں یہ پہنچے، میرے پاس ایکچوئل میں میپس لے کے آپ کو دکھاتی تو شاید کہ جلدی سمجھ آتا تھا۔ وہاں پر پہنچ کر وہ لوگ کیا کیے، قبیلے حذیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے، اب ان کو چڑھا دی، یہ خود نہیں کیے، یہ لوگ تو گئے ہم ٹھیک ہے ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ میں قبیلے حذیل ان کے تو کفار تھے، تو ان کے ساتھ میں مل کے یہ جو مبلغین 6 کو بھیجا تھا ان کو وہاں پر ان کے اوپر چڑھائی کروا دی، اور کیا ہوا تھا، ان میں سے 4 کو قتل کر دیا اور 2 صحابیوں کو حضرت
خبیب بن عدی اور حضرت زید بن رسنہ کو لے کر وہ کیا کیے، مکہ معظمہ میں دشمنوں کے ہاتھ میں بھیج دیا۔ پھر اسی ماہ سفر میں کیا ہوا، بنی عامر کے ایک سردار کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وفد جو 40 یا پھر بقول بعض 70 انصاری نوجوان تھے نجد کی طرف روانہ کیا۔ اب کیا ہوا یہاں پر، مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور بنی سلیم کے قبائل غسیہ اور رغل کے وہاں پر کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، بیر معونہ ایک جگہ تھا، وہاں پر کنواں تھا، بیر معونہ کے مقام پر اچانک ان کے اوپر نلغہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا، 70 انصاری، سوچے، اور وہ بھی مبلغین۔ تو اسی دوران میں مدینے کا یہودی قبیلہ بنو نذیر، ایک وہاں کا ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر دلیر ہو کر ایک مسلسل بد عہدیاں کرتا رہا۔ اب یہ آپ لوگ کو بھی سمجھ کیوں نہیں آتا ہے یہ سارے قبیلوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک دم سے آپ لوگ 5 ہجری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سوری 5 ہجری تو آلموسٹ آخری زمانہ اور ہجرت کے 5 سال کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں اندازہ ہے، لیکن سنیں گے تو سنتے سنتے آپ لوگ کو اندازہ ہوتا چلے جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹلی مدنی صورتوں میں یہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہنوں کو کھولے، لیکن سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، پولیٹیکل سچویشن کو سمجھے وغیرہ اگر میں سورہ کراؤں گی تو آپ کو وہ بیٹھے گا نہیں ذہن میں۔ تو کیا ہوا تھا، وہاں کا جو قبیلہ جو تھا بنو نذیر اور بنو قینقاع، 2 قبیلے تھے یہودیوں کے، آہستہ آہستہ جو صورتوں میں آتا جائے گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہ یہودی کے جو قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ لوگ کیا کیے، بہت ہمت والے ہو گئے، بد عہدیاں کرتے رہتے تھے، ہمیشہ منافقین کی طرح یہ لوگ کام کرتے تھے۔ یہودی جو تھے عہد کر لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ ہم کوئی کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ مشرکین کے ساتھ مل کے جیسے کہتے ہیں نا اندر سے مخبر بن کے کرتے تھے کام۔ اب کیا ہوا، ربیع الاول 4 ہجری میں اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی سازش تک کر ڈالی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کتنی ان کی ہمت بڑھ گئی، کب ہوئی، احد کے بعد سے یہ پولیٹیکل سچویشن شروع ہو گیا، شوال 3 ہجری سے لے کے 4 ہجری تک اتنا کچھ ہو گیا ایک سال میں۔ پھر جمادی الاولیٰ میں 4 ہجری میں بنی غطفان کے 2 قبیلوں بنو ثعلبہ اور بنو محارب نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی روک تھام کے لیے جانا پڑا۔ اس طرح سے جنگ احد کی شکست سے جو ہوا وہ اصل میں سب لوگ جڑ گئے اور سب لوگ مسلسل 7-8 مہینے تک اپنا رنگ وہ لوگ دکھاتے۔ احد میں شکست ہو گئی تھی، لیکن یہ پورے کا پورا پولیٹیکل ان لوگوں کے دماغ میں آ گیا کہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں، لیکن وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور تدبر اور صحابہ کرام کا ایک جذبہ فداکاری تھی جس نے تھوڑی مدت کے اندر ہی حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ عربوں کے معاشی مقاطع نے کیا ہوا تھا، عرب جتنے تھے ان کے ساتھ میں فائنینشیل بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اہل مدینہ کے لیے ایک دم جینا دشوار کر رکھا تھا۔ عرب فائنینشیل بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر مدینہ کیسے چلے گا، یہاں پر یہ لوگ کو بڑی مشکل ہو گئی، فائنینشیل بائیکاٹ ہو گیا سارا کچھ، اب کیا کریں گے لوگ۔ اب جتنے بھی آس پاس کے تھے تمام مشرک قبائل جو تھے وہ لوگ بھی ایسے ہی کرنے لگے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیے، اور خود مدینے کے اندر یہودی اور منافقین جو تھے اب وہ لوگ بھی آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے۔ اب مگر ان مٹھی بھر مومنین جو تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے، سچے لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اب وہ لوگ ایسے اقدامات کرتے رہتے تھے ہمیشہ کہ عرب میں اسلام کا رعب صرف ایک شروع سے بحال ہی نہ ہو گیا بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب ان کی جو دلیری تھی صحابہ کی، اسی لیے تو ان کی اتنی تعریفیں آتی۔ اب کیا ہوا، جنگ احزاب سے پہلے وہاں پر ان کے جو غزوات ہوتے تھے ان میں سے سب سے پہلے قدم کون سا اٹھایا تھا، جو جنگ احد کے فوراً ہی بعد کیا گیا تھا، وہ کیا تھا کہ جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ بکثرت مسلمان زخمی تھے اور بہت سے عزیز ترین اقارب کی شہادت پر گہرا غم تھا اور وہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت پر ایک دم بہت زیادہ ان کو غم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے جنگ احد کے بارے میں جب میں بتاؤں گی کہ ہار ہونے کے بعد میں پھر ان کے پیچھے گئے، تب وہ لوگ یعنی واپس آ کے پلٹ کے وار نہ کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش جو تھے وہ ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس تو نہیں چلے جائیں، واپس تو چلے گئے تھے، لیکن کیا ہوا تھا راستے میں۔ اب میں آپ لوگ کو
جنگ احد کا پورا واقعہ، یہ لوگ آ گئے تھے، بہت جیت تو گئے تھے لیکن زخمی بہت زیادہ ہو گئے تھے احد کی جنگ میں، پورا کا پورا واپس آ کے وار کیا، سارا کچھ کیا. پھر جب ان لوگوں نے پلٹ وار کیا تو وہ لوگ بھاگ گئے تھے. یہ لوگ کو تھا کہ اب تو بھاگ جائیں گے، پھر آدھے راستے سے کہیں پلٹ کے نہ آ جائیں، یہ لوگ واپس پلٹ کے آ کے پھر اٹیک نہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ان کے پیچھے جاتے ہیں تعاقب کرنے. وہ واپس آنا چاہ رہے تھے لیکن جب یہ دلیری تھے، خود زخمی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جب گئے تعاقب کا فیصلہ کیا تو فوراً وہاں پر 360 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. مکے کے راستے میں جب وہاں پر حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک پڑاؤ کیا تو ایک ہمدرد وہاں پر ایک جو تھے وہ غیر مسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان اپنے 3978 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے ایک آلموسٹ 36 میل دور اور روحہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا. اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر سے پلٹوار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ سن کر کے ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لیے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں. تو اب یہ لوگ واپس پلٹ کے آنا چاہ رہے تھے کہ اب تو زخمی ہیں، ہم آئیں گے، اٹیک کریں گے اور ان کو ہرا دیں گے. لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنے چھوٹے سے 360 ایک چھوٹے سے جانثار صحابیوں کا ٹولہ لے کے چلے گئے تھے. اس کے پاس کتنے تھے؟ ابو سفیان بعد میں تو خیر مسلمان ہو گئے تھے، تو ابو سفیان کے پاس اتنا 3000 کا آلموسٹ لشکر تھا. وہاں پر روحہ کے پاس میں رکا ہوا تھا کہ پلٹ کے باہر کریں گے. لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو واپس وہ مسلمانوں کی قیادت میں آ رہے ہیں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم فرما دیں گے تو وہ سب اپنی جانیں بھی دے دیں گے، تو پھر وہ واپس پلٹ کے چلے گئے. تو اب کیا ہوا، جیسے ہی بنی اسد نے مدینے پر چھاپے مارنے کی تیاریاں شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبروں نے کیا کیا، آپ کو عین وقت کے اوپر آپ کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا. تو اب اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کے وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کی قیادت میں کیا کیا تھا، 150 آدمیوں کا ایک لشکر ان کے لیے وہاں پر ان کو اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیا. یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی. اس کے بعد بنو نذیر کی باری آئی. اب جس روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اس کا راز فاش ہوا، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینے سے نکل جاؤ، اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں گے اس سورے کے اندر باقاعدہ آپ جب دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوٹسز بھیجے تھے کہ اتنے ٹائم میں تم یہاں سے چلی جانا ورنہ پھر. تو یہ کیا ہو گیا، منافقین مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا. منافقین کون ہوا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، منافقین وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دل میں کفر اور شرک رہتا تھا، چاہے تو یہودی ہوتے تھے، مشرکین زیادہ تر تو یہودی ہوتے تھے. تب ان کا منافقین کا نفاق تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھول دیا تھا، لیکن نام ان کے نہیں بتائے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دیکھیں گے صورتیں جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کے نفاق کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوتے تھے، وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا تھا. تو کیا ہوا تھا، یہاں پر عبداللہ بن ابی جو ہے سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، تو ان کو یہاں پر ایک وارننگ دی گئی کہ ڈٹ جاؤ اور مدینے چھوڑنے سے انکار کر دو. اب وہاں پر جتنے منافقین مدینہ تھے انہوں نے اپنے سردار کو کہا کہ اب نہیں، ہم کیوں جائیں بھائی چھوڑ کے، ہم نہیں. ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہودی کیوں اتنا مسلمانوں کے کٹر دشمن بنے ہو، کہتے ہیں ہمیں یہاں سے کیوں نکالا ہے. ابھی جو فلسطین وغیرہ میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہودی ہم دشمن بنے ہوئے اسی لیے کہ ہمارا تھا مدینہ، ہمیں کیوں نکالا وہاں سے. تو یہ جو اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ ڈٹ جائیں، نہیں نکلیں گے وہاں پر سے، اور کہ مدینہ چھوڑ کر ہم جانے سے انکار کر دیجیے، میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اس نے کہہ دیا. تو اب بنو قریظہ تمہاری مدد کریں گے اور نجد سے بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. کس کو کہا جا رہا ہے، یہ بنو نذیر کو کہا جا رہا ہے. بنو قریظہ اور بنی نذیر 2 لوگ وہاں کے، انہوں نے کیا کہا، بنو قریظہ نے کہا کہ تم وہاں سے مت جاؤ، ہم 2000 لوگ آئیں گے اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، تم مدینہ نہیں چھوڑنا. اب ان باتوں میں آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، آپ سے جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کی میعاد ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے حامیوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ مدد کو آتا.
اب کہہ تو دیا تھا بنو قریظہ نے بنو غطفان میں کہ ہم آئیں گے تمہاری مدد کریں گے، لیکن کیونکہ ڈرپوک لوگ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کے قلعے کا محاصرہ کیا وہ لوگ سب بھاگے۔ اسی طرح کیا ہوا کہ مضافات مدینہ کا وہ پورا جو محلہ تھا جس میں بنو نذیر رہتے تھے، ان کے باغات اور ان کے جتنے بھی ساز و سامان تھا سب کچھ سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور اس پر بد عہد قبیلے کے لوگ خیبر، وادی قرآ اور شام میں تتر بتر ہو گئے۔ ابھی جو بنو نذیر تھے یہ لوگ نکل گئے، یہاں سے بھاگ گئے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کی طرف توجہ کی، کیونکہ انہوں نے تو بھڑکایا تھا نا کہ تمہاری ہم ساتھ دیں گے، تو مدد کے اوپر کہا تھا تم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کی طرف توجہ کی جو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 کا لشکر لے کر نکلے، اور ذات الرقاع کا ایک جگہ کا نام تھا، وہ مقام پر آ کر اس کو وہاں پر پکڑ لیا اس کو جا کر۔ اس اچانک حملے نے، اب وہ جو آدمی تھا، وہ جو ان کا جو بنی غطفان کا جو قبیلہ تھا، وہ لوگ ایک دم بے حواس اور وہ ہو گئے، ایک دم ان کے حواس فاختہ ہو گئے، اور وہاں سے کسی جنگ کے بغیر ہی وہ لوگ اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں وہ لوگ منتشر ہو گئے۔ اب کیا ہوا، اس کے بعد میں شعبان کی 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس چیلنج کو کا جواب دینے کے لیے نکلے، جو اس نے عہد کے پلٹتے ہوئے، وہ جاتے وقت ایسے نہیں گیا چپ کے پلٹ کے، وہ کہہ کے گیا تھا کہ ہم آئیں گے۔ دیکھیں خاتمے جنگ پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اعلان کیا تھا کہ یہ جو تم نے کیا نا آج، یہ یہاں پر ہم واپس آئیں گے، آئندہ سال بدا کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک صحابی کے ذریعے سے کیا اعلان کرا دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ تمہارا ہمارا، یہ بات ہماری اور تیری درمیان میں طے ہو گئی۔ اب اس قرارداد کے مطابق طے شدہ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا، ادھر ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر چلا، مگر جتنے وہاں پر تھے موجودہ، جتنے اب جو وادی فاطمہ ہے وہاں پر اس کو کہتے تھے مر زہران، اب اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 8 دن اس کا انتظار کیا۔ اب یہ سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں یہی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، جب ہم کریں گے وہ سورہ تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ پس منظر ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا لگ رہا ہوگا کہ بھاجی پتہ نہیں کس کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنگوں کے بارے میں، قبیلوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں وہی ہیں، اور ایک بار میں آپ کو سمجھ آئے گی بھی نہیں ہے، 2 بار 3 بار 4 بار جب صورتوں میں آتا جائے گا میں آپ کو بولوں گی تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ حالانکہ فرض تھا ہمارے اوپر کہ ہمیں پتہ ہوتی ہے اپنی ہسٹری، ہمیں وار آف پانی پت پتہ ہے، بیٹل آف پلاسے ہمیں پتہ ہے، مغل امپائرز کی جنگیں ہمیں پتہ ہے، سالٹ ستیہ گرہ ہمیں پتہ ہے، سارے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں کیا نہیں پتہ ہے، ہماری اپنی ہسٹری نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے میں جانتی تھی کہ آج بتاؤں یا نہیں بتاؤں، میں کہا نہیں بتاؤں گی ضرور، تاکہ بار بار جب آپ لوگ کریں گے دوسری صورتوں میں، اور اس کا ذکر ایک صورت میں نہیں آئے گا، بار بار آئے گا یہ صورتوں میں، تو آپ جب جہاں جہاں آتے جائے گا اس کو بار بار سنیں گے اور یاد ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم بدر میں ملیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے دوبارہ بدر تو وہاں پر جنگ ہی نہیں ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں گے سورہ توبہ کے اندر جب کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا چلنے کے لیے تو وہ گئے ہی نہیں، جو لوگ گئے تھے وہاں پر کچھ دن وہاں پر رہے، 7-8 دن وہاں پر رہے، اچھا انجوائے کرے اور واپس آ گئے، وہ تو آئے ہی نہیں وہاں پر، ابو سفیان وہاں پر نہیں آیا تھا۔ تو اس دوران میں مسلمان تجارت کر کے ایک درہم کے 2 درہم کماتے رہے۔ اس واقعے سے وہ ڈھاک جو احد میں اکھڑی تھی پہلے سے زیادہ جب گئی، تو اس نے پورے عرب پر یہ بات کھول دی کہ اب تنہا قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں گے جب ہم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی دوسری صورتوں کے اندر جب آئے گا، بلکہ سورہ انفال میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ انفال اور توبہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جنگ احد کا پس منظر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ کو یہی سمجھ نہیں آئے گا کہ خندق کیوں کھودی تھی، آخر اتنے ڈرپوک تھے کہ مسلمان جو جا کے جنگ نہیں کر پائے میدان میں۔ قریش ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو غطفان ہے، یہ لوگ جب سارے محاصرہ کر بیٹھے مدینے کا، اور اتنے زیادہ 12,000 کا ان کا لشکر تھا تقریباً، اور مسلمان یہاں پر چند ہزار تھے، سارے کے سارے محاصرہ کر بیٹھے مدینے کا، کیسے لڑیں گے، باہر جا کے لڑیں گے اتنے لوگوں کے ساتھ میں؟ تو یہاں کانسپریسیز اور اسٹریٹجیز دونوں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ تو ڈھاک بن گئی، احد کے بعد میں جو پریشانیاں ہوئی، پہلے تو ان کو قتل کیا، ان کو قتل کیا، سارا کیا، اس کے بعد میں ایک ڈھاک بن گئی کہ ہاں اب مسلمانوں کا اکیلے قریش نہیں مقابلہ کر سکتے، ان کا پاور بڑھ گیا۔ تب اس ڈھاک میں ایک اور واقعے نے مزید اضافہ کیا۔ کیسے کیا؟ عرب اور شام جو آج کا سیریا کہلاتا ہے، اس کی سرحد پر کیا ہوا تھا، دومت الجندل ایک موجودہ جوف ہے، ایک اہم مقام تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر اسے عراق اور مصر اور شام کے درمیان عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، ٹھیک ہے، کون سے؟
اب دیکھیں آپ کو میں بتاتی تھی جب مقامات ہم جب قصص الانبیاء جب پڑھتے تھے اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ایسے جگہوں پر آتا ہے، ایسے مقامات پر آتا ہے جو بزنس سینٹرز ہوتے تھے. کوئی گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا. قوم لوط کے بارے میں، مدین کے بارے میں جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں یا پھر صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، تو وہاں پر وہ بزنس سینٹرز تھے جہاں پر سے یوروپ کا اور عربس کا یعنی ایسٹ اور ویسٹ کا وہاں پر سے یعنی ان کا جو ٹریڈ لائنز ہوتی تھی وہ یہاں کے اسپائسز وغیرہ یوروپ جاتے تھے، یوروپ سے سلک وغیرہ ادھر آتا تھا، تو یہ سارے پہلے سے بھی ٹریڈ لائنز چلتی تھی. تو اصل میں اب دیکھیں عراق، مصر اور شام کے درمیان میں عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. ایسے ہی یہاں کا بتا رہی میں آپ کو. تو اس مقام کے لوگ کیا ہوا تھا، قافلوں کو تنگ کرتے تھے اور اکثر لوٹ لیتے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پائریٹس جو ہوتے تھے جو سمندری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے، ایسے ہی راستوں کو بھی لوٹنے والے ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 5 ہجری میں اب آ گئے ہم جنگ خندق کے آس پاس. 3 ہجری سے شروع ہوا تو 5 پہ آ گئے ہم. اب 1000 کا لشکر لے کر ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کے ساتھ میں وہ کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ گئے. اب اس سے پورے شمالی عرب میں، ٹھیک ہے، نارتھ عرب میں اسلام کی ایک ہیبت بیٹھ گئی اور قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ مدینے میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا مقابلہ اب 1-2 قبیلوں کے بس کا کام نہیں ہے. یہ حالات تھے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا اصل میں یہ جو غزوہ تھا اصل میں عرب کے بہت قبائل کا ایک بالکل ملا جلا حملہ تھا جو مدینے کے اس طاقت کے کو وہ لوگ مکمل طور پہ وہ لوگ کچل دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس کی تحریک بنو نذیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے. یہاں سے تو بھگا دیا تھا کیونکہ انہوں نے عہد چکنی کی تھی بنو نذیر نے. آپ بنو نذیر، بنو قینقاع بار بار سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب دوسری صورتوں میں آئے گا نا، مدنی صورتوں میں، تو آپ کو پہلے سے اس کا پس منظر یاد رہے گا. مدنی صورتیں جب آپ کریں گے تو تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھولیں گے انشاءاللہ، آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ. ابھی کیا ہوا تھا، یہ جو یہ کون کر رہے تھے اصل میں، یہ بنو نذیر کی جو ایک یہ لوگ بھاگ گئے تھے نا، یہاں سے نکل گئے تھے، مدینے سے نکلے اور خیبر میں جا کے رہ گئے تھے. اب ان کی کوششیں تھیں کہ انہوں نے اب کیا کیا تھا، دورے کر کے قریش اور غطفان اور یہاں پر حزیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اب مل کر بہت بڑی ہم ایک جماعت بنائیں گے اور سب مل کر مدینے پر ٹوٹ پڑیں گے. اب جب سب مل کے کریں گے تو مدینے والوں کا کیا اوقات ہے کہ ہم سے مقابلہ کر پائیں. ان کی کوششیں جو تھی، ان کی کوششوں اسی شوال کی 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت سے چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی. اب کیا ہوا تھا اس میں، شمال کی طرف بنو نذیر، ٹھیک ہے، اور بنو قینقاع، یہ 2 ہے، اور وہ یہودی آئے جو مدینے سے جلا وطن کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ جلا وطن کر کے خیبر اور وادی قرا میں چلے گئے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا قینقاع اور بنو نذیر یہاں سے بھاگ گئے تھے، بنو نذیر رہ گئے تھے خیبر میں اور بنو قینقاع رہ گئے تھے وادی قرا میں. یہ لوگ آباد ہو گئے تھے. اب مشرق یعنی ویسٹ کی طرف سے قبیلے غطفان کے قبائل، بنو سلیم اور فزارہ اور مزہ، اشجع، اسد اور سعد اور اسد وغیرہ، یہ سارے جو تھے بنو غطفان کے پاس کے اطراف کے قبائل تھے. یہ لوگ ویسٹ کی طرف سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور جنوب ساؤتھ کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کے ساتھ، یعنی اس کے جتنے بھی دوست تھے نا قریش کے، سب کو ملا کر ایک بھاری جمعیت کے ساتھ میں وہ آ گیا. مجموعی طور پر ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ کن ہوتا، لیکن کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہیں تھے. اب دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجی سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عورتیں کیوں پڑھیں گے. ہر لیڈر ایک ماں سے ہی پیدا ہوتا ہے، ہر ولی ایک ماں سے ہی پیدا ہوتا ہے، ہر جنگجو ایک ماں سے پیدا ہوتا ہے. مائیں جو ہوتی تھی اس زمانے کی اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی، دلیر بناتی تھی، شجاعت ان کے اندر، شجاعت بڑے افسانے سناتی تھی، ان کی جو نظم ہوتی تھی، وہ نغمے سناتی تھی. اپنے بچوں کو کس چیز کے لیے تیار کرتے تھے؟ شہادت کے لیے. جس کے 4 بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں 4 شہیدوں کی ماں بن کے اٹھوں قیامت میں. یہ جو شہید ہوئے تھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آلو ٹماٹر تھے؟ یہ صحابہ تھے جن کی مائیں کیسی تھی ہوں گی، جنہوں نے کیسے تیار کیا ہوگا کہ دیکھتے دکھاتے اطراف میں کچھ بھی نہیں ہے.
پاور ان کے پاس کچھ ہے نہیں، سب اطراف میں پاورفل لوگ ہیں۔ اب وہ اتنے پاورفل لوگوں کے ساتھ جا کے جنگ کرنے کے لیے تھی، تو مائیں ہی تو تھی نا جو اپنے بچوں کو شیر دل بنا رہی تھی۔ دودھ پلاتے وقت میں مائیں کیسے کیسے نغمے پڑتی تھی کہ گود کے بچے کو شیر دلی کے سبق سکھا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مائیں ہمارے اندر پیدا کی تھی، سبحان اللہ۔ تو اب یہ حملہ اگر اچانک ہو جاتا تو بھی بہت تباہ کن ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے خبر نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر رساں جتنے بھی تھے اور تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین جو لوگ تھے، یہ لوگ تمام قبائل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی ان کے جو موومنٹس تھے اس کے بارے میں برابر خبر مل رہی تھی۔ اب یہ قوم پرست جتنے بھی تھے یہ جتھوں کے مقابلے میں ایک بالکل نظریاتی تحریک کے یہ لوگ کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مخبر تھے، وہ سارے اطلاعیں لے کر آتے تھے۔ مشکل تو نہیں لگ رہا ہے نا، لیکن سمجھیں اگر مشکل لگا ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہماری اسلامک ہسٹری ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوا تھا یہاں پر، اب دیکھیں جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے وہ لوگ سارے نیوز لا کے دے رہے تھے۔ ایک اصولی اور نظریاتی تحریک اپنی دعوت سے ہر سمت میں بڑھتی ہے۔ اب کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان جتھوں کے اندر سے اپنے حامی نکال لاتے تھے۔ اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنے تھے کہ خود بخود حامی بن جاتے تھے۔ تو کیا ہوا، اس کے بعد میں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن کے اندر مدینے کے شمالی عرب، شمال کہتے نارتھ عرب کا رخ کیا، کیونکہ جنوب تو ساؤتھ کو کہتے ہیں، تو شمال ہے نارتھ، ایسٹ مشرق اور مغرب، تو ایسٹ تو مشرق ہے اور ویسٹ مغرب ہے، تو شمال ہے نارتھ۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا اور شمال عرب جو تھا اس حصے میں اس رخ پر ایک خندق کھدوا لی، اور وہاں پر کوہ صلا کو وہاں پر کیا ہوا، پشت پر لے کر 3000 فوج کے ساتھ میں خندق کے پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مدینے کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا۔ مشرق میں ہرات لادے کی چٹانیں، ٹھیک ہے، اب مشرق میں کیا تھی، چٹانیں تھی، اور ادھر کیا تھا، جنوب میں کیا تھا کہ باغات تھے بہت زیادہ، شمال میں خندق کھود لی تھی۔ اب یہاں پر بہت بڑے بڑے چٹان تھے جس کے اوپر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی تھی، مغرب کی طرف بھی، یعنی ساؤتھ ویسٹ کی طرف بھی، اسی لیے حملہ صرف کہاں سے ہو سکتا تھا، حملہ صرف احد کی مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا، اور اسی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقطے میں تھی نہیں، کیونکہ وہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فارس میں کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے جہاں پر لشکر کی ہماری تعداد کم ہو اور اوپوننٹس کی زیادہ ہو، تو ہم اتنا ڈیپ اور گہرا، آپ کو میں بتاؤں گی بعد میں کہ خندق کی سائز کیا ہوتا ہے اور کتنی مشکل سے کھودی گئی اس خندق، تو مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خندق کا، ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں تھا عربز میں، وہ تو فارسی اور رومی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ رومنس اور ایرانینز جو تھے بہت بڑے بڑے زبردست جنگجو تھے، ان کے پاس جنگ کی ٹیکنکس ہوا کرتی، تو سلمان فارسی فارس کے تھے، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا۔ اب اہل عرب، کیونکہ اہل عرب اس طریقے سے بالکل ناواقف تھے، تو نہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کریں۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ جب کیے جا رہے تھے تو جاڑے کے زمانے میں جب یہ کھود رہے تھے تو جاڑے کے زمانے میں بہت لمبے محاصرے کے لیے ان لوگوں کو تیار ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ اب یہ لوگ جو عربز تھے ان کو سردیوں میں کرنے کی عادت نہیں تھی، یہ لوگ سمجھے ہم جائیں گے ان کو اٹیک کر دیں گے، ختم ہو جائے گا، 12,000 کی قوم ہے، ان کو گھس کے اٹیک کر دیں گے۔ اب ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ لوگ اتنی بڑی خندق کھود کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اتنے لمبے دن تک یہاں محاصرہ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، اتنی لمبے دن، کیونکہ آپ خندق پار کر کے آ ہی نہیں سکتا، گھڑ سوار پار کرنے جاؤ تو یہاں پہ تیر انداز بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو تیر مارتے تھے تو ختم ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی کہ وہ یہ کہ بنی قریظہ کے یہودی قبیلے کو
غداری پر آمادہ کریں۔ بنو قریظہ جو تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر تو نکل گئے تھے، بنو قریظہ مدینے میں رہتے تھے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ان کو ہم غداری پر آمادہ کریں، جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتے تھے ابھی لوگ۔ اب یہ لوگ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ، حلیف کہتے ہیں دوست کو، ان کے ساتھ میں کانٹریکٹ تھا کہ بھئی ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، تم بھی ہمیں کچھ نہیں کرنا، ایک معاہدہ تھا، دونوں کے بیچ میں کانٹریکٹ تھا، جس کی وجہ سے مدینے پر حملہ ہونے کی وہاں پر وہ جنگ نہیں کر سکتے نا، جس سے تک پیسفل کانٹریکٹ اگر ہو کے تو مسلمانوں کے ساتھ میں مل کر وہ آپس میں مل جل کے رہتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے اس طرف بے فکر ہو گئے یہ لوگ کہ ہاں بھئی یہ تو ہمارے ساتھ میں ہمارے حلیف ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو کے پیس کانٹریکٹ ہے ہمارے ساتھ، یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا قریش کے پاس میں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بنو قریظہ کو غداری کے اوپر آمادہ کریں گے اور اس طرف سے ہم ان کے اوپر اٹیک کر لیں گے۔ اپنے وہ بال بچے ان یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے تو وہ کچھ کریں گے ہی نہیں ہمارے ساتھ میں۔ اب کفار نے کیا کیا، اسلامی دفاع اب کیونکہ ختم کرنے کے لیے ان کو اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا کہ ان کی طرف سے بنو نذیر کا یہودی سردار حی بن اخطب بنی قریظہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کریں۔ اب کیونکہ یہودی دوست ہوتے ہیں تو کہا کہ اب جاؤ تم جا کے ان کو آمادہ کرو کہ تم معاہدہ توڑ دو۔ پہلے کیا ہوا، سب سے پہلے تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ بھئی نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہمارا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے، عرب کے نزدیک معاہدے کی بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی، اور وہ بھی جب آپ پیس ٹریٹی کر لیں کسی کے ساتھ میں، دو لوگوں کے بیچ میں اب جنگ نہیں ہوگی، ہم بدشکنی نہیں کریں گے، بد عہدی نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ میں تم اور ہم امن میں رہیں گے، تو یہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہم نہیں توڑ سکتے۔ آج تک کبھی ہمیں یعنی ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو ہم کیوں معاہدہ توڑیں ان سے؟ لیکن جب ابن اخطب نے ان سے کیا کیا، ان سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت عرب کے متحدہ طاقت اس شخص پر یعنی کہ پوری کی پوری ہم مل کے یہاں پر چڑھائی کر رہے ہیں، یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے، اس کو اگر تم نے کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ مل سکے گا۔ تو ذہن سازی کی کہ دیکھو اب مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کا ایک ہی موقع ہے، تو بنو قریظہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذہن کی اسلام ان کے دلوں میں تھا نا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بھی بے خبر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انصار کے سردار جو وہاں پر تھے، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور عبداللہ بن روا اور وہاں پر خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنو قریظہ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے علی الاعلان یہ خبر سنا دینا، لیکن اگر وہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو چکے ہیں تو صرف مجھ کو اشارتاً اس کی اطلاع دے دینا، تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر ایک ہمت ٹوٹ جائے گی نا، پہلے ہی کمزور، پہلے ہی کم طاقت، اتنی بڑی طاقت آ رہی ہے جنگ کرنے کے لیے، اور اوپر سے یہ لوگ بھی ہمارے حلیف ہو گئے، تو پھر ہم ادھر سے وار ہو جائے گا، ہم نے تو اتنی بڑی خندق یہاں پر کھود دی، وہاں سے وار ہو گیا تو کیسے اٹیک ہو گیا، تو یہ حضرات وہاں پہنچے تو پھر بنو قریظہ کو پوری وہاں پر ایک خباثت پر آمادہ پایا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے تو کہہ دیا، اعلانیہ کہہ دیا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد پیمان نہیں ہے، صاف کہہ دیا انہوں نے۔ تب اس جواب کو سن کر کیا ہوا، وہ لشکر جو تھا وہ اسلام میں واپس آئے اور آ کر اشارتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دیا۔ اب جب بتا دیا تو یہ خبر بہت جلدی مدینے کے مسلمانوں میں پھیل گئی، اور ان کے اندر اس سے سخت ایک پریشانی شروع ہو گئی، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے۔ کیا ہوا، اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جو جدھر ایک ہوتا ہے نا دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ اب ان لوگوں نے پہلے سے تیاری ہی نہیں کی تھی، وہاں پر سے کچھ آئے گا اٹیک کر کے، سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے، یعنی کہ ویسٹ کی طرف میں۔ اب اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئی۔ منافقین جو اپنے آپ کو تو مومن کہتے تھے لیکن دل میں نفاق ہوتا تھا، جب موقع ملا تو دھوکہ دے دیتے تھے۔ اب ان کو پتہ چل گیا، او ہو یہاں سے تو بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، اب یہ لوگ
منافقین کی سرگرمیاں تیز ہو گئی. اور وہ کرتے کیا تھے مسلمانوں میں رہ کے دوسروں کو پست ہمت کرتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے, لوگوں کو ڈراتے تھے, ارے ایسا ہو گیا تو کیسا, تم لوگ بھی جنگ کرنے مت جاؤ, تم ایسے کرو گے تو کیسے, تم اپنی جان بچا لو, اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاؤ, اس طرح کا. تو انہوں نے کیا کیا, اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی نفسیاتی حملے شروع کر دی. کسی نے کہا کہ ہم سے جو بھی وعدہ ہوا ہے, ہم سے تو وعدے کیا کہ قیصر و کسریٰ کے ملک فتح کیے جائیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ایک بار خندق کھود رہے تو اتنی بڑی چٹان تھی, لوگوں نے کہا کہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چٹان کو مارا, آپ لوگوں نے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ آپ سے پہلی بار مارا تو روشنی نکلی بہت ایک دم چمکدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں کے بائزنٹین کے دکھائے, قیصر کے محلات دکھائے گئے, کسریٰ کے محلات دکھائے گئے. جو منافقین تھے وہ کہتے تھے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں, اور کئی دن سے بھوکے ہیں ہر چیز سے, کیونکہ فائنینشیل بائیکاٹ ہوا تھا نا ہر طرف سے. تو مدینے میں بہت زیادہ تنگی تھی اس وقت میں, سردیوں کے بھی دن تھے, خود کھانے کو نہیں, کئی صحابہ کئی دن سے بھوکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے اور کہتے تھے کہ ابھی کچھ کھانے کو ہے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے اور کہہ رہے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات فتح کریں گے. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے, منافقین یہ باتوں کو پھیلانے لگے. اور یہ کیا ہوا, اب خود اپنی حاجت کو, اب انہوں نے کیا کیا, کسی نے یہ کہہ کر کے خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہی ہوں نا, یہ ساری آپ کو آیتوں کے اندر آئیں گی. اب ہمیں تو ہمارے گھر تو سارے خطرے میں پڑ گئے, اور حال یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے. کسی نے یہ کہہ کر خندق کے اندر جو جنگ میں تھے نا وہاں سے رخصتیں مانگنا شروع کر دیا. ابھی دوسرے اور تیسرے رکوع میں آپ کو آئے گا پورے کا پورا جنگ خندق کا. اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں, ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے. کسی نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ خفیہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو. یہ بھی اندر اندر کرنے لگے کہ بھئی اب تو گیا مدینے پہ, تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے. اب تو چلو اپنا کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ میں معاہدہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے ہیں ان کو, تاکہ یہ تو ختم ہونے والے, ہم کم سے کم بچ جائیں. یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق موجود تھا. صرف صادق, اور آپ دیکھیں گے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آیت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا ضمیر ہل جائے گا اندر سے, کہ صرف سچے اور مخلص اہل ایمان ہی تھے جو اس ایک سخت وقت ہے نا, دیکھیں آزمائش جب آتی ہے نا ایمان کے, تو سخت ترین اوقات ہوتے, اسی وقت آزمایا جاتا ہے ایمان, کہ تم ایمان. اب ہوتا ہے نا کبھی آپ کو لوگ کہتے ہیں فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ, پیر یا جو بھی کوئی ہو بندہ, بھئی وہ علاج کر دیں گے, آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ غلط ہے. اب آزمائش کیسی آ گئی, جاؤں گی تو ایمان گیا, رکوں گی تو بچہ گیا. تو کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا, یا اللہ بچے کی جان بچانے کے لیے کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے علاج کروا لیتی ہوں, بچہ بچ جائے گا, کل توبہ کر لوں گی. یہی ہوتا ہے نا, ایمان کی ٹیسٹنگ ایسی ہی آتی ہے, اس وقت مضبوط کھڑے رہنا ہوتا ہے. یہاں پر جان کے لالے پڑے ہوئے, پتہ ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے, یہاں پر بنو قریظہ نے کیا کیا اپنے ساتھ میں عہد شکنی کر دی, اور یہ منافقین اندر سے پوروں کو ورغلانا شروع کر دیے. تو یہ سارے حالات پیش آنے لگ گئے. اب اس وقت آزمائش آ رہی ہے سب کے ساتھ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائیں گے, اب میں یہاں سے آپ لوگوں کو جنگ احزاب کا پس منظر سمجھ آ گیا, باقی کا جب آیات ہیں اس کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیسے کیسے آیات کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آیات کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ زیادہ سورہ کا خلاصہ تو نہیں بتاؤں, کیونکہ سورہ آلموسٹ ہمارا 74 آیات کے اوپر کافی بڑا سورہ ہے, پورا سورہ مدنی سورہ ہے. اس کے اندر کی بالکل ترتیب الگ ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ سورہ احزاب مدنی ہے اور اس میں 73 آیات ہے اور 9 رکوع ہے. تو ہم سورہ شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آیا, نہیں سمجھ آیا تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے گا. نام سنتے رہتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے. آج آپ نے چند قبائل کے نام سن لیے, اچھا بنو قریظہ کون ہے, بنو نذیر کون ہے, بنو قینقہ کون ہے, اور یہ کون ہے. اب جب ریپیٹ ہوتے جائے گا نا, یہود اور منافقین کیا کرتے تھے کہ اندر ورغلاتے تھے, اور یہ سارے کے سارے قبیلے مل کر آ گئے تھے اور خندق کھودی گئی تھی. یہ آپ کے سامنے ایک پورے کا پورا پکچر بیٹھ گیا. اب بار بار جب جہاں پر بھی عہد شکنی کی بات آئے گی اور ان لوگوں نے ایسے کیا تھا, یہ لوگ کو جلا وطن کیا گیا تھا, تو آپ کو سب سمجھ آتا چلے جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ خود سینوں کے اوپر کھولتے ہیں. میں واقعتاً میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ کراؤں نہیں کراؤں, اگر کراؤں گی تو آج ہمارا سورہ کا پارہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ پتہ چلے, بالکل اس کو پریسائسلی شارٹ کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے دی, کیونکہ کتابوں میں بہت ڈیٹیل ہے یہ واقعے کی. جنگ احزاب کا, جنگ خندق کا بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, کور کرنے کے لیے 2 پیج میں لانا ہی مشکل ناممکن تھا.
اچھا آیت ہم سورہ کو شروع کر لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہمارا جو جنگ احزاب کا شروع ہوگا وہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہوگا، پہلے رکوع میں نہیں ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیں آیت میں تقوی پر مداومت، سب سے آیت سورہ ہی تقوی کے اوپر شروع ہو گیا۔ تقوی پر مداومت اور تبلیغ اور دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں تقوی کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تقوی کا مطلب تو یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں اور منافقوں کے باتوں میں نہ آ جانا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالم اور حکیم ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو یہاں پر کیا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ جتنے کافر ہے منافقین، کیونکہ کافر سے زیادہ ڈر منافقین کا رہتا تھا، کیونکہ منافقین کے دل میں نفاق چھپا ہوتا تھا اور وہ ظاہر میں مؤمن بن کے مسلمانوں میں بیٹھتے تھے، لیکن اندر اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے تھے۔ تو آپ ان کے بارے میں نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا۔ اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا، جب کی آیت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ آپ کی جانب آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں، یعنی کہ قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، دیکھیں احادیث کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام نکلا ہوتا ہے، لیکن ان کے معانی اور مفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وحی غیر مطلوع، تلاوت نہیں کی جاتی ہے، مطلوع یعنی جس سے تلاوت کی جاتی ہے، اور جو قرآن پاک ہوتا ہے یہ وحی مطلوع ہوتا ہے جو کہ ہم اب تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر وحی خفیہ وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ۔ بس اس سے اب یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ٹھیک ہے، اس کی تابعداری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، بس یعنی کہ اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی، ہر ایک کے لیے ہے۔ اب یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اپنے تمام معاملات اور احوال میں، اور وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ کارسازی کے لیے کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اگر کوئی بندہ توکل کرتا ہے اور اس کو وکیل بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سارے کس کے لیے ہوں گے؟ مؤمنین کو، یہاں پر مشرکین نہیں ہیں۔ بیسیکلی مدینہ شریف میں ہے تو یہاں پر ہوں گے مؤمنین، ہوں گے یہود، ہوں گے منافقین، ہوں گے، مشرکین یہاں پر نہیں ہیں، مشرکین مکہ میں رہتے تھے۔ اب یہاں پر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، یہ مسئلہ زہار کہلاتا ہے۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا آگے ہے یہ جو تفصیل ہے نا اس کی، میں آپ کو اس کی تشریح سمجھا دیتی ہوں کہ کیا ہوا تھا یہاں پر۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، مسئلہ زہار جو ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں آئے گا، وہاں تفصیل سے سمجھاؤں گی زہار کہتے کسے ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہارے سچ مچ کی مائیں نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو، یہ جو بتایا گیا ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے نے ہی بنایا ہے، وما جعل نہیں بنایا ادعیاءکم، یہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارے اپنے حقیقی اولاد نہیں بنایا، ذالک قولکم بافواہکم، یعنی کہ یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں نہیں، کہنے کی باتیں ہیں، اس کو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنائی، یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز جو ہم اس کے اندر پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ لے پالک لڑکوں کا واقعہ کیا تھا۔ اب دیکھیں بعض روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ، یہاں پر
یہ جو ہے نا کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے. یہ مسئلہ آپ سمجھیں یہاں پر کہ کیا ہوا تھا. ایک منافق تھا وہاں پر, اس نے فرمایا, اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہے, اور ایک جو ہے ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافر اور مشرک اور کافروں کے ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی ہے. مطلب کیا ہوا, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے. بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا. یہ کیا کرتا تھا, یہ بڑا ہی ایک انسان جو نا ہوشیار, مکار اور نہایت ایک دم تیز ترار آدمی تھا. وہ کیا دعویٰ کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرتے ہو تو ان کا تو ایک ہی دل ہے, میرے 2 دل ہے, میری بات سنو تم لوگ. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو 2 مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں, آگے آپ کو 2 مسئلے آئیں گے اس کے بارے میں, یہ ان کی تمہید ہے. یعنی کہ جس طرح سے ایک شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے, اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے, یعنی کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت, تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی. دور جاہلیت میں زہار کا کیا حکم تھا, اسلام کے بعد میں زہار کا کیا حکم ہے؟ یہ زہار بالکل ایک فقہی مسئلہ ہے, میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی جب اس کا سورے میں آئے گا تب. اب اس کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی, تو جس طرح کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے, اسی طرح کسی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا لے پالک بنا لے, ٹھیک ہے, اب لے پالک کا بھی مسئلہ آئے گا آپ کو, تو پھر اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہوتے ہیں نا کسی کے, وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. تو اس کا کیا حکم ہوگا, بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا, اس کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. اڈاپٹ کر لیا ہے لیکن باپ کا ہی بیٹا ہوگا, وہ لے پالک بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. اب جو اس کے اندر جو آئی ہیں دوسری بات, وہ آئی ہے کہ نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے. یعنی کہ اس کی تفصیل میں کیا فرمایا, جو آگے آئے گا, ادعیاء دغین کی جمع ہے, ٹھیک ہے, منہ بولا بیٹا ہے. اب اس کے بارے میں جو ڈیٹیل آئیں گے میں آپ کو آگے سمجھاتی ہوں. کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی, نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا. یہ تو تمہارے اپنے کہنے کی باتیں ہیں, شرعی حکم نہیں جاری ہوگا اس کے اوپر. اب آگے جو فرمایا ہے یہاں پر اس کے اندر کہ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں, اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے, یعنی کہ اس لیے اس کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ جو دیکھیں میں آپ کو بتا رہی نا, مدنی صورتوں میں احکامات ہے, ٹھیک ہے, شرعی احکامات ہے. شرعان کسی کو تم بیٹا کہہ لو, کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کہتے تھے. آپ دیکھیں گے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں, سب لوگ ان کو زید رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی کہتے تھے, زید بن محمد کہتے تھے, کیونکہ لے پالک تھے وہ, یعنی اڈاپٹیڈ چائلڈ تھے. تو پھر اسی لیے فرما دیا گیا ہے کہ اس لیے ان لے پالک کے احکامات, یہ سارے احکامات ہی ہوں گے آپ کو مدنی صورتوں میں. اب اس لیے یہاں پر بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو, کیونکہ یہاں پر اللہ کی اتباع کرو, اور زہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو. کیا خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے, اور کسی کو اپنے حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. لے پالک بیٹا کسی کو حقیقی بیٹا تصور نہیں کر سکتا. پہلی بات تو کسی کو محبت میں کسی کو بیٹا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ, اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. کیا فرمایا فَإِلَّمْ, یہاں پر ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, ٹھیک ہے. اب یہ جو لے پالک کا ہے, اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی, ٹھیک ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, ایک رواج چلا آ رہا تھا, ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا یہ رواج, ٹھیک ہے. لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو, جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا, زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے, جب تک کہ قرآن کریم کی یہ آیت ادعو لآبائہم نازل ہو گئی. اب اس کے بعد میں کیا ہوا, اس آیت کے نزول کے بعد میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. کیا ہوا تھا, انہوں نے سالم کو بیٹا بنایا تھا, تو اب جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک کر دی گئی, تو پھر پردے کا حکم بھی آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلا کر اپنا رضائی بیٹا بنا لو, کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی. اب رضاعت کا بھی مسئلہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ دودھ کیا, ایک 12 سال کا, 14 سال کا, یا 5 سال کا, یا 4 سال کا بچہ ہو تو آپ دودھ نکال کے پلا دیں گے تو کیا وہ بیٹا ہو جائے گا؟ اس کے احکامات بھی آپ انشاءاللہ فقہی احکامات میں کریں گے کہ کتنی عمر تک بچے کو دودھ پلانے سے وہ رضاعت کا حکم اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے. آگے دیکھیں, پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم
کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اب دیکھیے جی، اب کسی کو حقیقی باپ کا علم نہیں ہے تو کیا ہو گیا، اب دوسری نسبتیں ختم کر دو، ان کو یہ نہ کہو کہ بیٹا ہے، دوسری کوئی نسبت نہیں ہے۔ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو پھر انہیں کیا ہوگا، اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا نہ سمجھو، ٹھیک ہے، جس کا حقیقی باپ کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ البتہ گناہ وہ ہیں جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا۔ اب جب پتہ نہیں تھا تو وہاں پر انسان نے خطاً یا نسیاناً انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے نسیان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بھول چوک سے اگر کوئی کام ہوگا، جیسے بھول سے آپ نے روزے میں کھا لیا تو آپ کو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کھا بھی لے، اللہ نے کھلایا کہہ دیں گے۔ اب یہاں پر جو جان بوجھ کر غلط کام کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی انسان ہے، اگر کوئی بڑے بزرگ کا بیٹا نہیں ہو، کہ میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہ لے پالک کا بھی حکم آ گیا، زہار کا ڈیٹیل میں آپ کو فقہی احکام بتاؤں گی، لیکن زہار کے بارے میں کسی کو اگر اپنی ماں کہہ دو تو تمہاری ماں کے برابر نہیں ہوتی، کسی لے پالک بیٹے کو تم بیٹے کہہ دو تمہارے بیٹے کی طرح نہیں ہو جاتا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے بارے میں آ رہا ہے یہاں پر، اور حکم جو تھا مہاجرین اور مومنین کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو میراث میں حصہ دیا جاتا تھا، اس کو بھی منسوخ، وہ حکم کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیت کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے، محتاج وضاحت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ، ابھی آپ نے جیسے میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر چھوٹی سی ٹولی ہوتی تھی لیکن دلیری کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی جان دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار فرمایا ہے۔ ہم سنتوں کو کیسے توڑ دیتے ہیں کھڑے کھڑے، ہمارے پاس سنتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک طرف میرا اپنا رشتہ دار کی بات کرنا ہو اور ایک طرف سنت آ جائے تو میں سنت کو پیچھے کر دوں گی، رشتہ داروں کی مرضی کے مطابق چلی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتکم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو تمام محبتوں سے اوپر رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیں، چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں، جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو سب سے اہم سمجھے۔ صرف نعت پڑھ کے جھومنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ انسان نہ کرے تب تک وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرما دیا۔ اور محبت کیا مطلب ہوتی ہے؟ اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ کوئی رشتہ دار، ماں باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان، اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق۔ آگے جو فرمایا اور رشتہ دار، اچھا یہاں پر امہات کے بارے میں، یعنی احترام اور تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں۔ اب دیکھیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں کون ہیں؟ نبی ازواج مطہرات امہاتکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو ہے سب کی مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اور رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹکڑا۔ دیکھیں آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں آیات پڑھ کے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ۔ یہ تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اب دیکھیں، اب یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے آپ کو سمجھ ہی کبھی نہیں آئے گا۔ رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، کیسے سمجھیں گے اس کو؟ اس کا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ دیکھیں ہجرت کے بعد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ مہاجرین جو آتے تھے انصار اپنے مالوں میں سے ان کو مال دے دیتے تھے، اپنے کھیتوں میں سے آدھا کھیت ان کو دے دیا، اپنے گھر میں سے آدھا گھر دے دیا، کوئی انتقال کر جائے تو وہ دینی بھائی بن گئے نا، تو حق بن جاتا تھا، میراث میں سے بھی ان کو حق جاتا تھا، حصہ جاتا تھا۔ اب اس آیت کے بعد میں وہاں پر وہ حکم ختم ہو گیا، یعنی اب مہاجر اخوت اور موالت کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی۔ اخوت یعنی کہ بھائی، اور موالات یعنی کہ دوست بننے کی وجہ سے، دوست بنا دیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے وراثت ان کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے لیے وراثت نہیں ہوگی، اب وراثت صرف قریبی رشتہ دار کی بنیاد پر ہوگی۔ قریبی رشتہ دار آپ دیکھیں گے جتنے بھی احکام ہوں گے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماں ہے، یہ سارے احکامات آئیں گے ان کے اوپر، ان کو ملے گی وراثت، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے ہیں اس کے بعد میں کہ ایسے نہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، کیا فرمایا ہے؟ الا، مگر، ان تفعلوا، کہ تم کرو، الا اولیاءکم معروفا، کیا کرو تم؟ اگر تم چاہو، یعنی کہ غیر رشتہ داروں کے لیے احسان اور بر اور صلہ، یعنی نیکی اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہو، تمہارے رشتہ دار نہیں ہے، دوست ہے، کچھ ہے، اگر تم ان کو دینا چاہ رہے ہو تو کیسے دیں گے؟ ان کے لیے 1/3 مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو، یعنی میں مرنے سے پہلے اپنے 1/3 مال میں سے وصیت کر دوں کہ میرے فلاں مال کے حصے میں سے کسی اور کو بھی دیں، جو رشتہ دار ذوی الفروع ہوتے ہیں، جس کو دینے کا ہوتا ہے مال، ان کے علاوہ بھی میں کسی کو دینا چاہوں تو دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب آگے فرمایا، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو تو پھر تم ان کو دے سکتے ہو اپنے 1/3 مال میں سے، لیکن اصل وارث کون ہے؟ رشتہ دار ہے۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے، چاہے عارضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا، کب؟ ہجرت کے بعد میں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا، تو منسوخ ہو گیا بعد میں یہ حکم، یہ ناسخ آیت ہے، ناسخ یعنی کہ پچھلے حکم کو ختم کر دیتے، نیا حکم جاری ہو جاتا۔ پہلے تو وراثت کا مال دیا جا سکتا تھا، انصار کا مال کے اوپر مہاجرین اور دوسرے مومنوں کا بھی حق ہوا کرتا تھا، لیکن اب نہیں ہے، اب صرف وارثوں کے لیے، جو سورہ نساء میں آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب کہ ہم نے 5 منٹ میں کلاس اینڈ کر دوں گی، اب ٹائم لے رہی ہوں نا میں آپ لوگ، 5 منٹ میں جتنا ہو اتنا اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ، پھر ہم چلیں اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ اب دیکھیے یہ عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یعنی عہد لیا ان سے، وَمِنْكَ، آپ سے بھی عہد لیا، اور وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو یہ عہد کون سا ہے؟ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ جو عہد دوسروں کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک عہد یہ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ عہد جس کا ذکر سورہ شورى میں آیا ہے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائیں۔ دیکھیے یہاں پر یعنی یہ عہد اس لیے لیا، کیوں لیا تھا وعدہ؟ یہ عہد اس لیے لیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا یا نہیں، یہ ہو گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا تھا، یہ دوسرا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنِ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور کافروں کے لیے ہم المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب ان سے تو پوچھ لیا ہے، اس میں جتنے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے حق میں بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری اپنے دل سے اخلاص سے ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس کی پوچھ ہوگی نا، تمہارے پاس بات تو پہنچ گئی تھی، تم نے دوسروں تک پہنچائی یا نہیں؟ تو ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہیں جن کے حق میں دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم، اور سوال ہوگا ان سے بھی، تو پوچھ ہوگی، وہ بھی تو سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر ان سے وعدہ لیا گیا تھا
تاکہ ان سے تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائیں. جتنے لوگوں ان سے دعوت کا کام کر رہے ہیں سب کے بارے میں پوچھو گے آپ، میں سب سے پوچھو گا اس چیز کے، کیونکہ مدنی سورہ ہے، یہ مؤمنین کے لیے ہی ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ یہاں سے جنگ کا شروع ہو گیا واقعہ. اذکروا، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، دو جنود کے بارے میں آیا ہے، الگ الگ ہے یہ دونوں جنود. ٹھیک ہے، دیکھیں جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں. یہ پہلا والا جو ہے یہ اس سے کون مراد ہے؟ پہلے والے سے جو ہر طرف سے وار کر رہے تھے نا، اٹیک کر رہے تھے، وہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں. پھر ہم نے دیکھیں علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی، فارسلنا علیہم ریحن، تیز و تند آندھی بھیجی. و جنودن، یہ ہے فرشتوں کا لشکر. یہ ہے پہلا جنود جو ہے یہ کافروں کا ہے، اور دوسرا والا جنود جو ہے لشکر یہ فرشتوں کا ہے. لم تروہا، ٹھیک ہے، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں غزوہ احزاب میں کچھ تفصیل 5 ہجری میں جو 5 ہجری میں پیش آئی اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آگے تفصیل آئے گی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے تقریباً، اسی لیے دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گی. لیکن صرف جنگ بدر میں فرشتے آئے اور کھلے طور پہ جنگ کی، قتل و قتال کیا. باقی اس میں احزاب میں آئے، تبوک میں تو جنگ ہی نہیں ہوئی تھی. باقی جتنے لشکر احد میں بھی آئے تھے وہاں پر انہوں نے جنگ نہیں کی، مدد کی صرف مسلمانوں کی، جنگ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ آ کے وہ دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیتے تھے، اور وہ رعب کی وجہ سے وہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے. یہ کام فرشتے کرتے. لیکن قتال جو کیا وہ صرف جنگ بدر میں کیا فرشتوں نے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جب تمہارے اوپر تو ہر طرف سے لشکر ٹوٹ پڑے تھے، اور جب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تند و تیز ہوا بھیجی. جب یہ ہوا آئی تھی، تیز ہوا جب آئی تھی، اس کی تفصیل آپ کو میں نوٹس میں شیئر کر دوں گی، آپ لوگ پڑھ لیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے، وہی چھوٹی سی تفصیل یہاں پر بھی آ گئی ہیں، آپ اس میں نوٹس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اب جب ہوا کیسے بھیجی اللہ تعالیٰ نے؟ ہر طرف سے ہوا جب آئی تو ان کے خیمے اکھڑ گئے. خندق کے لیے سردیوں کا موسم ہے اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم قبضہ کر لیں، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے. اور فرشتوں کو بھیجا، جب یہ لشکر یہ لڑنے آتے تھے تو ان کے دلوں کے اندر فرشتے لڑتے نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، کہ ہر طرف سے دشمن ان کے اوپر چڑھ آئے تھے، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ میں آ گئے. حالت کیا ہوتی ہیں وہاں پر؟ تو آپ کو یہ جو واقعہ ہے نا، آپ لوگ پڑھیے گا، اس کے اندر ڈیٹیل ہے، بس اس کو چھوٹا کر کے دیا ہوا ہے. میں نے وہاں پر آپ کو تفصیل سے بتا دیا یہ جنگ کا واقعہ ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم ہم شارٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. واذ زاغت الابصار، اور جب کیا ہوا کہ اور جب آنکھیں پتھرا گئیں. وبلغت القلوب حناجر، اور کلیجے منہ میں آ گئے. اور یہ کہاوت کے طور پہ کہا جاتا ہے. وتظنون باللہ ظنونا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. کیا گمان کرنے لگے؟ کہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت وہ دوچار ہو رہے تھے. دیکھیں جب انسان ہر طرف سے پھنس جاتا ہے تو ایک دل میں عجیب عجیب گمان آنے لگ جاتے ہیں. منافقین تو یہ سوچتے تھے کہ ہم پھنس گئے، ہم تو خامخواہ کہ ان کے پاس پھنس گئے ہیں، اور یہ تو کہتے تھے کسریٰ پہ اور قیصر اور کسریٰ کے اوپر ہمارا وار ہوگا، ہم اس کے اوپر یہ کر لیں گے. اب یہاں تو ہر طرف سے قریش اور غطفان، دیکھیں بنو غطفان ہے، حوازن اور دیگر تمام نجد کے مشرکین ہیں، ہر طرف سے نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے جتنے ایوان ہیں، سارے لوگ ہر طرف سے اٹیک کر رہے ہیں. ہمارے تو آنکھیں پتھرا گئی، ہمارے کلیجے منہ میں آ گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہ پس منظر فرما رہے اللہ تعالیٰ. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہی مؤمن آزمائے گئے، یہیں پر مؤمن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے. آزمائش جب آتی ہے نا تو ایسے ہی مومن ہو یا کوئی بھی ہو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، کیا کہا ان لوگوں نے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً 70 منافقین تھے جن کے زبانوں پر وہ بات آ گئی جو دلوں میں تھی۔ ہمیشہ میں آپ کو جیسے آپ مدنی صورتیں دیکھیں گے نا، منافقین کی خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کیا خصلت ہوتی تھی۔ کوئی بات مانتے نہیں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آتا تھا تو اس پہ انکار کر دیتے تھے، ہر حالات میں صرف لوگوں کے اندر وہ رومرز پھیلانے والا کام کرتے تھے۔ 15 آیت تک کر کے میں روک دیتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اب یہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا گھروں کے بارے میں، دیکھیں یہی آیت ہے، انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، یعنی کہ یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا۔ مدینے یہاں پر جو آیا ہے، یہاں پر مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا جسے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمان عمالقہ ایک بادشاہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گی جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا تو عمالقہ کون تھا، بلکہ آپ لوگوں کو شاید میں نے بتایا تھا پس منظر بتاتے وقت میں۔ بڑا بادشاہ یہ قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، انہی کے نسل میں سے چلا، بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ تو کیا ہوا تھا، یثرب پر اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا، اسی لیے وہ جگہ کا نام یثرب پڑے گا جو مدینے کا پہلا نام تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ جب خندق سے وہ خندق میں وہاں جب کھڑے تھے جنگ کے لیے، انہوں نے کہا کہ بچنا تھا نا ان لوگوں کو، منافقین کو، کیونکہ وہاں پر پورا رومرز پھیل گئے تھے باہر سے، سارا بنو قریظہ نے بھی کہا سب لوگ اٹیک کر رہے ہیں اور وہاں سے عہد شکنی ہو گئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں سے اٹیک ہو جائے گا ہمارے پر۔ اب اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا، منافقوں کو موقع مل گیا باتیں پھیلانے کے لیے، تو پھر جب باتیں پھیلائی تو اس طرح سے اندرونی طور پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کام۔ وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، یعنی کہ دیکھیں بنو قریظہ کے طرف سے حملے کا خطرہ ہے، یہ اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے۔ بنو قریظہ کے پاس سے ان لوگوں نے کوئی وہاں سے پروٹیکشن کیا نہیں تھا اور پورے کے پورے گھر ان کے ادھر ہی رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے اٹیک ہو جائے تو ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے، ہم جانا چاہ رہے ہیں، ابھی خندق چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ نہ تھے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہاں پر یعنی اٹیک ہو جائے، ہر طرف سے گھرا ہوگا تو ہی کہیں گے غیر محفوظ ہے کہ اٹیک ہو جائے گا، کھلے ہوئے تھے تو وہاں سے تو لوگ بھاگ سکتے ہیں آرام سے، لیکن ان کا پختہ ارادہ کس بات کا تھا، ان یریدون الا فرارا، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، یعنی کہ وہ جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے تھے وہ نہیں ہے، وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں، محفوظ ہے، کھلے ہیں، مطلب یہاں پر وما ہی بعورت، یعنی کہ وہ ہر طرح سے گھرے ہوئے نہیں ہیں، کھلے ہیں، وہ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اس لیے بہانہ بنا رہے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور اگر مدینے کی اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے۔ لَآتَوْهَا، یعنی کہ یہاں سے پوری آیت میں پڑھ لیتی ہوں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت، یعنی کہ اب دیکھیں مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اگر، اور ان سے مطالبہ کرے کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، تو کیا ہوگا، یعنی کہ کیا فتنہ طلب کیا جاتا، یعنی تم ٹھیک ہے کفر کے، کیونکہ یہ لوگ یہی تھا نا، اندر سے کہا جاتا تھا کہ اب تم بچنا ہو تو پھر